یہ جو اوپر آپ کو سفید اور کالے رنگ کی جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ دیوار صرف نشانی کے طور پہ بنائی گئی کہ جو لوگ عرفات میں آئیں تو جبل رحمہ کی پہچان ہو سکے اور وہ جبل رحمہ تک پہنچ جائیں، اس لیے اس کی نشانی کے طور پر یہ یہاں بنائی گئی۔ اوپر لوگ جایا کرتے تھے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن ابھی انہوں نے چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا ہے، چونکہ پیچھے کی طرف ایک سیڑھی بنا رہے ہیں جس سیڑھیوں سے لوگ چڑھیں گے اور اس سیڑھی سے نیچے اتریں گے۔ تو الگ الگ دو سیڑھیاں بن رہی ہیں، پہلے صرف ایک ہی سیڑھی تھی، اسی سے لوگ جاتے تھے، اسی سے لوگ آتے تھے، تو جام ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے بند کر کے پیچھے سیڑھی بنا رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی جب حضور علیہ السلام 1,24,000 صحابہ کے ساتھ جب آپ عرفہ کے دن اس میدان عرفات میں تشریف لائے تو حضور اپنی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ، اپنی اونٹنی قصوہ پر حضور سوار تھے اور حضور نے اسی جبل رحمہ کے نیچے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آخری جو خطبہ ہے حضور کا وہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اسی جبل رحمہ کے نیچے حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ عرفہ کے دن جنہوں نے حج کیا ہے اگر وہ یہاں آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ جبل رحمہ جو پہاڑ ہے یہ حاجیوں کے سفید احراموں سے اس طرح ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جیسا لگتا ہے گویا برف کا پہاڑ، یعنی احرام باندھے ہوئے حاجی اس کے چاروں طرف اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ پہاڑ نظر ہی نہیں آتا اور سفید سفید احرام جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی دعا کتنے سال میں قبول ہوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ 350 سال کے بعد، 350 سال کے بعد۔ ہم میں سے عمر کتنی ہوتی ہے؟ 80 سال، 90 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے اوپر تو جاتا ہی نہیں کوئی آج کل کے زمانے میں۔ 80-90 سال کی عمر میں بھی ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ ہم کون اور ہماری اوقات کیا، ہم کون اور ہماری اوقات کیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود دعا جو ہے 350 سال کے بعد قبول ہے، اور ہم گناہ گار، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، اس کے باوجود ہم یہ شکوہ کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا موقع اور توفیق دے رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، چاہے قبول ہو یا نہ ہو، اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ہیں بندے اور وہ ہے ہمارا مالک، اور بندے کا کام ہے اپنے مالک سے مانگتے رہنا۔ یاد رکھیے گا دعا کبھی خالی نہیں جاتی، دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اللہ اس دعا کا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ عطا فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ آپ اللہ سے مانگیں گے اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ آپ کو وہ عطا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تو اللہ آپ کو اس کے بدلے دوسری نعمت عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا فائدہ جو حضور نے فرمایا کہ جو دعا آپ نے رب کی بارگاہ میں مانگا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے اللہ نے دوسری نعمت آپ کو نہیں دی، تو آپ کی اس دعا کو اللہ آپ کے لیے قیامت کے دن اٹھا کر رکھ لے گا، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنے ناقبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھیں گے تو اس وقت آپ یہ دل میں خیال کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب مل جاتا۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، چاہے قبول ہو نہ قبول ہو، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کس وقت کب کہاں اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم کو نہیں معلوم، تو ہر جگہ مانگنا چاہیے، اور خاص طور پر مکہ اور مدینے میں تو زیادہ مانگنا چاہیے۔ آج ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی فقیر آئے اور ہم سے مانگے تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کو خالی لوٹا دیں۔ ہمارے دروازے پہ آنے والا فقیر کچھ نہ کچھ ہم سے لے کر جاتا ہے، تو ہم کس کے دروازے پہ آئے، ہم کس کے در کے فقیر ہیں، ہم کس کے گھر پر آئے ہیں؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ ہم اس رب کے گھر پر آئے ہیں جو ساری کائنات کو دے رہا ہے،
جو اپنے مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. تو اس دروازے سے کوئی فقیر خالی نہیں جاتا. مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہمیں بھی وہ عطا کر دے گا. تو عرفات کے میدان میں کھڑے، جبل رحمہ ہمارے سامنے ہے. آدم علیہ السلام اماں کی حوا کی دعا قبول ہوئی، حضور تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ. بڑا پیارا موقع ہے، ہم سب مل کر بھی ان کی اس مقبول دعا کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے. اور آج بلایا ہے اللہ نے تو اپنی رحمت سے عرفہ کے دن بھی ہمیں آنا نصیب فرمائے. اسی گروپ کے ساتھ، اس ٹور کے ساتھ، ٹور العابدین کے ساتھ اللہ ہمیں حج کی سعادت بھی عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا عرفات اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. یا اللہ اس گھڑی سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہماری دعائیں بھی قبول فرما. مولا ہم نے سنا ہے کہ حشر کا میدان یہاں قائم ہوگا. لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیری بارگاہ میں آئیں گے. سورج سوا نیم پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. تیرے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اے اللہ جب ہم حشر کے میدان میں تیری بارگاہ میں آئیں تو مولا اس دن ہمیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما.